بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں اردو سے یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، اور سلسلہ وار الحمدللہ ہم نے 13 رکوع دوسرے پارے کے کر لیے ہیں، اور آج ہم 14واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغنا، اور پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، جس طرح پیچھے بیان ہوا پچھلے رکوع میں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، 3 مہینے جب وہ عدت گزار لیں، فلا تعدلوہن، تو نہ رکو ان کو، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کرنے، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا ترادوا، جب کہ وہ رضامند ہوں، بینہم بالمعروف، اور ان کے درمیان اچھے طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے، ذالک یوعظ بہ، من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ اس طرح کرے۔ یعنی جب عورت، طلاق یافتہ عورت 3 حیض، 3 مہینے جو اللہ نے پیچھے رکوع میں فرمایا، وہ عدت پوری کر لے، اب وہ نئی جگہ یا اسی شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کو روکا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ویسا کرے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ جو ایمان رکھتا ہے وہ ایسے کرے جیسے اللہ حکم دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، واطہر، اور طہارت کا سبب ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یعنی جن چیزوں کو اللہ جانتا ہے ان کو تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اس کے اوپر عمل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر ہے 233 سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والوالدات، اور اپنے بچوں کو، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، سال، کاملین، 2 پورے سال اپنے بچوں کو دودھ پلایا جائے۔ یعنی دودھ کی مدت کتنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حولین کاملین، 2 سال پورے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو تم میں سے عدت پوری کرنا چاہتا ہے، مدت پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے، یعنی 2 سال دودھ پلائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ دو سال، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت جو ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کی مدت جو ہے وہ 2 سال 24 ماہ نہیں بلکہ 30 مہینے، 2.5 سال ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ اور دیگر کئی محدثین جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے،
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دودھ پلانے کے حوالے سے آپ کے نزدیک مدت رضاعت 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہے۔ آپ کی دلیل کے پیچھے، آپ کے اس دعوے کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ جو فرما رہا ہے 2 سال دودھ پلاؤ، تو 2 سال دودھ پلانے کے فوراً بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ لیکوڈ چیزوں سے، نرم غذاؤں سے ہٹ کے ایک سے دم بریانی پہ تو نہیں بچہ آ جائے گا جو 2 سال پورے دودھ پی چکا ہے۔ تو 2 سال پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ بریانی یا سخت چیزوں پہ کھانے پہ نہیں آ جاتا، بلکہ پھر دودھ کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے، اور جو ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی مضبوط غذائیں ہوتی ہیں، وہ بچے کو دینی ہوتی ہیں۔ تو جہاں پہلے 2 سال لگاتار 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم بچے کو دودھ دیا جاتا ہے، اس جگہ پھر دن میں آہستہ آہستہ اگر 6 دفعہ دودھ دیتے ہیں تو 5 دفعہ آہستہ آہستہ، پھر 4 دفعہ، پھر 3 دفعہ دن میں، پھر کھانے کے ساتھ کبھی کبھی۔ اور یہ جو پروسیس ہے دودھ چھڑانے کا 2 سال کے بعد، وہ 6 ماہ کے پیریڈ کو پلس کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح پھر مدت رضاعت کتنی بنی؟ 2 سال اور 6 ماہ، یعنی 2 سال 24 ماہ اور 6 ماہ پلس اس کی عادت دودھ سے ہٹانے کے لیے، تو 30 ماہ ہو گئے۔ 30 ماہ کے اوپر 2.5 سال مشتمل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدت رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ یعنی 2.5 سال۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہیں وہ 2 سال کے قائل ہیں۔ دونوں کی دلیل قرآن پاک ہی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حولین کاملین، ماں بچے کو 2 سال پورے دودھ پلائے، تو ان کی دلیل بھی یہی آیت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، تو جو مدت پوری کرنا چاہے دودھ کی، والا المولود لہ رزقہن، اور جس کے بچے ہیں اس کے ذمہ ان کا رزق ہے، وکسوتہن، اور کپڑے دینا ہے، یعنی نان نفقہ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ تو لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اگر اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنا وہ اس کے اندر وسعت اور طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کا بوجھ میں نہیں ڈالتا۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ، والدہ کو، بھی والدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچہ چھوٹا ہو، طلاق ہو چکی ہو، تو بچے کی وجہ سے ماں کو نہ ستایا جائے۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اولاد کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے اس کے والد کو، یعنی بچے کی طرف سے نہ ماں کو ضرر پہنچایا جائے، نقصان پہنچایا جائے، نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ دونوں طرف جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں۔ وعلی الوارث، اور جو وارث بن جائیں ان بچوں کے، جو شوہر ہے مثل ذالک، تو اس کے ذمہ بھی ایسے ہی ذمہ داری ہے کہ ماں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، بس اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں چھڑانے پہ، أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، باہمی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، یا دودھ چھڑانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ رخصت بھی دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، اگر کوئی 2 سال سے پہلے بھی دودھ دینا بند کرنا چاہتا ہے، رضاعت سے پہلے، یعنی 2 سال پورے ہونے سے پہلے بھی بچے کو دودھ چھڑوانا چاہتا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں، دودھ پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم اور جب کہ تم دستور کے مطابق، ما آتیتم بالمعروف جو دینا تھا تمہارے ذمہ خرچہ اگر اچھے طریقے سے دے رہے ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بچے کو دودھ کتنی دیر پلانا چاہیے، پھر بچے کی ماں کے حقوق کیا ہیں، بچے کے باپ کے حقوق کیا ہیں، وہ چیزیں ذات باری تعالیٰ اس رکوع کے اندر بیان فرما رہی ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور جو وہ لوگ جن کے شوہر فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ اپنے آپ کو روکے رکھے بانفسہن اربعۃ اشہر، اربعۃ 4 اشہر مہینے، وعشرہ اور 10 دن۔ اس سے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ثلاثۃ قروء وہ طلاق کی عدت بیان فرمائی پچھلے رکوع کے اندر، اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدت وفات کو بیان کیا ہے کہ تم میں سے جس عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اپنے آپ کو روکے اپنے گھر میں، اربعۃ 4 اشہر ماہ و عشرن اور 10 دن۔ طلاق کی عدت 3 مہینے، اور جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ مدت کیوں رکھی گئی ہے 4 ماہ 10 دن کی؟ اس کو لوگ بڑا مشکل پروسیس سمجھتے ہیں، ذہن بناتے ہیں یہاں سے نکاح توڑا جائے اور دوسری جگہ فی الفور کر دیا جائے۔ نہ ایسا کرنا گناہ ہے، حرام ہے، نص قطعی کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے، قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے۔ 4 ماہ 10 دن یہ واضح لفظ آگے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی طرف نظر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ مولوی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے جس کے اوپر میں بھی کار بند رہوں گا، آپ بھی کار بند رہیں گے، ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرے گا۔ تو یہ 4 ماہ 10 دن جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ عدت کرے گی۔ اب عدت کے اندر کیا ہوتا ہے اور ہونا کیا چاہیے؟ عدت کے اندر عام طور پہ وہ دیور سے پردہ کرتی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، بھئی یہ پردہ کر کے بیٹھ گئی، یہ تو جائز ہی نہیں۔ ہم نے شریعت کو سمجھا ہی کب تھا، ہم نے شریعت کو پڑھا ہی کب تھا؟ اگر غور کریں تو دیور سے تو پہلے ہی پردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے والی احکام اور احادیث بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پردہ ہے ہر غیر محرم سے۔ تو ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور سے بھی بابی پردہ کرے؟ تو آقا علیہ السلام کی حدیث ترمذی شریف کے کیا لفظ ہیں؟ فرمایا دیور تو موت ہے، ہلاکت ہے۔ تو جب دیور سے ہے ہی پردہ، عام دنوں میں بھی پردہ ہے، جب وہ عدت میں پردہ کرتی ہے تو اب ہم منہ بنا لیتے ہیں جی ہائے وہ پردہ کر رہی ہے۔ تو پردہ تو عام دنوں میں بھی وہی ہے، عام دنوں میں بھی بابی کے ساتھ ناجائز گفتگو کرنا اور بے پردگی کرنا حرام ہے، اور عدت کے اندر تو پھر ڈبل حرام ہے۔ تو اس لیے ہم عدت کے احکام پڑھیں، سنیں، علماء کے پاس بیٹھے۔ عدت کے اندر عورت کیا کرے گی؟ سب سے پہلے عدت کا مقصد کیا ہے؟ عدت کا مقصد یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن جو رکھے گئے ہیں، ایک حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاں حمل ٹھہرتا ہے، عورت کے ہاں، تو جیسے حمل ٹھہرتا ہے تو 40 دن وہ اس طرح کا اسی طرح ہی رہتا ہے جس دن ٹھہرا تھا 40 دن کے پیریڈ میں، پھر اگلے 40 دن میں وہ خون بن جاتا ہے، پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگلے 40 دن میں تیسرا 40 کا جو ہوتا ہے ایک فولڈر، تیسرا جو 40 دنوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو 40 کے 3 پیریڈ ہو گئے، تو
تو 4 تریاں 12، یہ ہو گئے 4 مہینے اور 10 دن پلس کرنے اوپر. کیوں کہ اگر خامند فوت ہوا ہے تو یہ مقصود ہے چیک کرنا کہ عورت خالی پیٹ ہے، اس کے مطلب پیٹ میں رحم میں بچے داری میں کو پچھلے شوہر کا جو فوت ہو گیا تھا بچہ ہے کہ یہ وہ خالی پیٹ ہے. یہ مقصد ہے، یہ حکمت ہے عدت کے مقرر کرنے میں. اب قرآن پاک کا حکم آ گیا کہ عدت پوری کرو 4 ماہ 10 دن. جس کا شوہر فوت ہو جب وہ عدت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی اور پھر نئی جگہ شادی کرے گی. ہمارے ہاں جلدی کی جاتی ہے کہ جناب لڑکے نے باہر جانا ہے، ہمیں شریعت کے احکام کا علم ہی نہیں ہوتا نا. اگر ہمیں علم ہو تو ہمیں پتہ ہو تو شوہر چلا بھی جائے، امریکہ جائے، جہاں مرضی جائے، لڑکی یہاں رہے، نکاح تو اگلی جگہ جہاں کرنا پھر ہو سکتا ہے. وہ تو مجلس ایک کرنے کے لیے وکالت سے کام لیا جا سکتا ہے. اپنے بھائی کو، ماں کو، باپ کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. تو جہاں جانا جائیں، لیکن قرآن پاک کی نص قطعی کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہیں. ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور وہ ایک مسئلے کی روح سے عورت ابھی خامن سے نکاح سے نکلتی نہیں ہے تو نئی جگہ نکاح کیسے ہو جائے گا. اس لیے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو، دونوں میں عدت کا پیریڈ پورا کرو، کیونکہ یہ قرآن پاک کے حکم ہے. قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ عدت کرو. تو جو عدت کو توڑے گا وہ اللہ کے قرآن کا خلاف کرے گا، جو کہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی سورت بقرہ کی آخری نمبر 234 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب مدت پوری ہو جائے عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ اس میں سے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے جو ہے وہ اگلا معاملہ جو ہے وہ شادی والا اور جگہ کرنا چاہتی ہیں کر لیں. اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا، خبر رکھتا ہے. فلا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اردتم بہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً بہ من خطبۃ النساء، یا اشارے کے ساتھ عورت کو، او اکننتم، یا کنائے کے ساتھ پیغام دو رشتے کا، فی انفسکم، اگر تم ارادہ کر بھی لو. یعنی عورت عدت گزار رہی ہے تو علی الاعلان جو ہے محلے میں، گھر میں، سارے اعزاء و اقربا میں، یہ لڑکی سے سر عام نہ پوچھنا شروع کر دیا جائے بھی اب تو عدت میں ہے، تو عدت پوری ہوگی تو کہاں شادی کرو گی، یہ علی الاعلان نہ پوچھا جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ خطبۃ النساء اشارے سے، او اکننتم یا کنایا سے. اشارہ کیا ہے کہ اپنے کسی گھر والے فرد کے ذریعے سے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ گھر کے کسی فرد یا مین جو اس کے قریب عدت میں اس سے ملنے والا ہے، اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات میرے تک پہنچی ہے، اعلانیہ نہیں. اور کنایتاً کیا ہے کہ اشارے سے بندہ گفتگو میں ہی کوئی ایسی بات راز والی کر دے کہ جس سے وہ سمجھ جائے کہ مجھے آئندہ کیا کرنا ہے، اس پہ وہ کچھ فیصلہ کرنے پہ اس کو آسانی ہو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، کہ تم انہیں یاد کرو گے. یعنی اللہ فرما رہا مجھے پتہ ہے تم ڈسکس کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اب کیا ہونا چاہیے. اب اس کی عدت وفات پوری ہو گئی ہے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ، اور تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو، یعنی کہ علیحدگی میں وعدہ لے لو، ابھی میں نے بڑا اچھا رشتہ لایا ہے، تمہاری عدت ختم ہو لے تو وہاں تمہارا رشتہ کر دیا جائے گا. اعلانیہ ایسا کرنا بہتر نہیں، یہ اللہ فرما رہا.
الا مگر ان تقولوا قولا معروفا، مگر اچھے طریقے کے ساتھ پیغام دو اگر دینا ہے، اشارے کے ساتھ، کنایے کے ساتھ، ایک رازداری کے ساتھ، نہ اس کی نفس کی ہتک ہو، نہ آپ کو نہ کی جا سکے، اور نہ جو ہے وہ کوئی فتنہ کھڑا ہو، اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ ولا تعزموا، اگر تم ارادہ کر لو عقدۃ النکاح، عدت کے بعد نکاح کا پختہ ارادہ کر لو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تو تم بات رشتے کی پکی نہ کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے طلاق کے ساتھ ساتھ جو بچے کے دودھ کے معاملات ہیں، مدت رضاعت کتنی ہوتی ہے، 2 سال 2.5 سال، وہ بیان کی۔ پھر عورت جو ہے وہ اگر ایک جگہ عدت پوری کر لے پھر نئی جگہ نکاح سے نہ رکھو، تو یہاں بھی یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے شادی کرے، عزت دار طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایسا نہیں کہ وہ والدین کے لیے فتنے کا سبب بنے، گھر والوں کے لیے فتنے کا سبب بنے، یا اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لے۔ ایک مسئلہ یہاں پوچھا جاتا ہے، جی مذاق کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق جو ہے نا، میں نے پہلے بھی پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا تھا کہ طلاق ہو جاتی، وہ حالت حیض ہو، وہ حالت حمل ہو، وہ حالت طہارت ہو، اور جون سی بھی کیفیت مرضی ہو، جب طلاق خامن دے گا تو طلاق ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں مذاق میں بھی منعقد ہو جاتی ہیں، 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، رجوع، نمبر 1 رجوع، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 نکاح۔ 3 چیزیں اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، وہ مذاق میں بھی نافذ ہو جاتی ہیں، رجوع، نکاح، طلاق۔ رجوع، نکاح، طلاق، یہ مذاق میں بھی اگر یہ دیتا ہے کوئی کسی کو، تو بعد میں کہے جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ بناؤ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا ہے، لہذا میں نے طلاق دی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں مذاق میں بھی نافذ ہو جاتی ہیں۔ رجوع، یعنی پہلی طلاق ہوئی تھی تو اس میں رجوع ہوتا ہے قربت سے، صحبت سے، مجامت سے، قریب جانے سے، بیوی کو گلے لگا لینے سے، یہ صحبت کے انداز جو صاحب بہار شریعت نے طریقے بتائے ان میں سے۔ اب رجوع کر کے بعد میں کہے جی میں نے مذاق کیا تھا، تو اللہ کے محبوب فرماتا ہے نانا، مذاق میں بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ دوسرا بندہ نکاح کرے، جی میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا، یہ پیسے لے لو، یہ حق مہر لے لو، بعد میں کہے میں نے مذاق کیا تھا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نانا، مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اور رجوع، نکاح، طلاق، اگر کوئی طلاق دیتا ہے مذاق سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ شرعی مسائل ہیں جو ہمیں بڑے غور و خوض سے یاد رکھنے چاہیے۔ ہم سامعین محترم اپنی لذت کو، اپنے ذہن کو، اپنے مال کو، اپنے سٹیٹس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے، پیسوں کو بچانے کے لیے، عزت کو ظاہراً بچانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ کبھی
قرآن پاک کی نہیں مانتے، کبھی اللہ کی نہیں مانتے، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، اللہ کی نہ مانے پھر بھی لعنت برسے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے پھر بھی لعنت برسے گی، قرآن کی نہ مانے تو پھر بھی، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا تو قرآن پاک میں ایک جگہ اس کو کہا گیا ہے لعنتی، وہ لعنت کے مستحق ہیں، دوسری جگہ وہ ظالم ہیں، تیسری جگہ فاسق ہیں، چوتھے نمبر پہ کافر ہیں، جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم برکت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی قسم کا شریعت سے ہٹ کے کام نہ کیا جائے۔ سامعین محترم، آج ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب دارمی شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صاحب، ہمیں ہمارے بارے میں فرمایا، ہمیں حکم دیا، فرمایا تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند روشن ہیں، برائٹ فیوچر ہے ان کا، روشن مستقبل ہے ان کا، وہ میری تربیت یافتہ ہیں۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کا عمل یا حضور علیہ السلام کا عمل یا اللہ تعالیٰ کا عمل یا قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں، ان ساری چیزوں کا عمل جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ کہ اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھے گا۔ اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ من سب اصحابی، میرے صحابہ کو کسی نے گالی دی۔ سب عربی میں، اردو میں تو ہم سب کس کو کہتے ہیں؟ بھائی سب ادھر آ جاؤ، سب کا مطلب سارے ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر اس کا مطلب گال دینا ہوتا ہے، گالی دینا، لعن طعن کرنا۔ من سب اصحابی، جس کسی نے میرے صحابی کو گالی دی، لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، وہ سارے لوگوں کی تعداد کے برابر اس کے اوپر لعنت ہے جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، لعن طعن کیا یا گالی دی۔ الامان والحفیظ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت، ہمیں اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں آ جائے، حضور کا حکم حدیث میں آ جائے اور علماء مسئلہ شریعت کا بیان کر دیں، تو ہمیں سرخم تسلیم کرتے ہوئے قرآن، حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علماء کی تحقیق کو مان لینا چاہیے اور اس پر عمل کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نہ مانیں گے ہمارا جائے گا رسول، اللہ رسول کا جائے گا کچھ نہیں، ہمارے پاس رہے گا کچھ نہیں۔ تو ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نہ توبہ استغفار کرتے ہیں، نہ بیوی کے حق صحیح طریقے سے پورے کرتے ہیں، نہ اولاد کے حق پورے کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اور ہے بھی کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی کر سکتے ہیں کہ ہم عاجزی کریں، اللہ کی مانیں، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یقین جانیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ بڑا بدبخت ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، چادر لی تھی
اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، دائیں ہاتھ کو چادر کے نیچے دے رکھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو کہنے لگا میرا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، بہانہ کیا، تو اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکلے، جا پھر قیامت تک یہ اٹھ نہیں سکے گا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کہ یہ دعائے ضرر دینے کے بعد وہ ساری زندگی ہاتھ یہاں سے منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ یہ حضور کی حدیث کے اوپر عمل نہ کرنے کی نحوست ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن سنت پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔